کتاب میں گھروں لکھ کے نہیں آندی، گھروں نہیں بنائی، میں آپ نہیں چھاپی، کتاب انہاں دی چھپی ہوئی ہے، انہاں دی لکھی ہوئی ہے۔ اے جناب میں انہاں دے مکتبے تو کراچی چوں منگوائی ہے۔ بات تسی متا کہ مولوی شاید اندر بہ کے شاید یہ کام کردا، شاید کتاباں اپنے کوڑوں لکھ لکھ کے سانو بھائی آندو ہیں۔ کتاب انہاں دی احتجاج تبرسی کتاب ہے، تے میں او دے وچوں اس واسطے وکھانا کہ او جو بیان کر دے نے جھوٹ بول دے نے، جھوٹ بول دے نے، جھوٹ بول دے نے، سب فراڈ ہے، سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے۔ میں حقی سچی گل کردا پیا، جیڑا سچ وہی ہوندا جیڑا غیراں دی کتاباں وچوں بھی ثابت ہو جائے۔ وہ کہندے نے بی بی پاک گئیاں، ابو بکر صدیق کو باغ فدق دا مطالبہ کتاب، ابو بکر صدیق نے انج کر چھڈیا، او انہاں دا بی بی پاک نے خط دتا، او خط پھاڑ دیتا۔ 4 گھنٹے تے پتہ کتنے گھنٹے بی بی پاک کھلوتی رہیاں، انہاں جناب والا ابو بکر صدیق نے گل ہی کوئی نہیں سنی۔ باقی جڑے دوجے لوگ آ رہے سن انہاں دی گل سنی جا رہی سی، لیکن رسول اللہ دی بیٹی دی گل سننے والا دربار وچ موجود ہی کوئی نہیں سی۔ اے انہاں دی کہانی ہے۔ تے میں کتاب کھولی ہوئی ہے انہاں دی، اور کتاب کھولی ہوئی ہے، میں جناب صفحہ نمبر 275 پڑھ رہا ہوں، کتاب انہاں دی، تے میں جناب والا جلد نمبر 1 کے، ٹھیک ہے۔ ہن میں یہ عبارت پڑھا، تسی کہو سبحان اللہ گج کے۔ ابو بکر صدیق اور بی بی پاک کا آپس میں مکالمہ ہوا، پھر ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا وہ جواب ان کی کتاب میں ہے۔ فَأَجَابَهَا ابو بکر عبداللہ ابن عثمان، عبداللہ ابن عثمان کہتے ہیں ابو بکر نے پھر عبداللہ بن عثمان نے جواب دیا بی بی پاک کو، عرض کیا، وکالا ابو بکر صدیق بولے، یا بنت رسول اللہ، اے رسول اللہ کی لخت جگر، اے رسول اللہ کی بیٹی، کہتے ہیں لقد کان ابوکا بالمؤمنین عطوفا کریما، اے رسول اللہ کی بیٹی، وکان ابو کی، کہ تیرا باپ مومنوں پر نہایت ہی مہربان ہے، تیرا باپ رسول اللہ نہایت ہی مہربان ہے۔ یہ ابو بکر صدیق نے سیدہ زہرا کو کہا، رؤوفاً رحیماً، رؤوف اور رحیم ہے مومنوں پر، وَعَلَى الْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا وَعِقَابًا عَظِيمًا، کہتے ہیں کہ وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں بطور عذاب علیم کے اور عقاب عظیم کے۔ پھر آگے پھر بولتے ہیں، کہتے ہیں لا یحبکم الا سعید، اے سیدہ کائنات، اے رسول اللہ کی لخت جگر، تم لوگوں سے محبت وہ کوئی نہیں کر سکتا مگر جو محبت کرے گا وہ نیک بخت ہوگا، تم سے محبت جو کرے گا وہ نیک بخت ہوگا۔ فرمایا وَلَا يُبْغِضُكُمْ إِلَّا شَقِيٌّ بَعِيدٌ، فرمایا کہ وہ اے سیدہ زہرا تم لوگوں سے بغض کوئی نہیں رکھے گا مگر بدبخت کمینہ۔ کتاب کن کی؟ ان کی جو وہ قضیہ پیش کرتے ہیں۔ ہم دکھاتے ہیں تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے بی بی پاک کا اور ابو بکر صدیق کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، ابو بکر صدیق تو ان کی کتابوں میں موجود ہے، سیدہ زہرا کی شانیں بیان کر رہے ہیں اور پھر شان بیان کرتے ہیں، اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں، فَأَنْتُمْ عِتْرَةُ رَسُولِ اللَّهِ الطَّيِّبُونَ، کہتے ہیں کہ تم رسول اللہ کی پاکیزہ اولاد ہو، طیب اولاد ہو۔ اس لیے مولوی صاحب اسی پڑھ دے ہیں، اس واسطے اسی پڑھ دے ہیں، بیاسی ہے کتاباں انہوں نے پڑھ پڑھ سناؤنے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں، بولو نا گاج کے آنکھوں نا، کوئی جھگڑا نہیں، سیدہ کائنات اور ابو بکر صدیق دے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ بندے آنے نہیں ساڑیاں کتاباں پڑھ کے دس دا، میں آکا اور کنیاں پڑھ کے دسا، قرآن پڑھئے وہ بھی تو تسی نہیں مندے، تو پھر تہاڑیاں پڑھ کے تہانوں دسنیاں بے تہاڑے اپنے مولویاں ہی گلہ لکھیاں، اور سمجھ جائی نے۔ اچھا پھر کیا کہتے ہیں ابو بکر صدیق، وَأَنْتِ يَا خَيْرَةَ النِّسَاءِ وَابْنَةَ خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ، کہتے ہیں کہ تمام عورتوں کی بہترین ہیں آپ
اور تمام نبیوں میں سے بہترین کی بیٹی ہیں آپ. میں وہ لفظ پڑھ رہا ہوں. اچھا پھر کہا کہ صادقۃ فی قولک، اور آپ نے فرمایا کہ آپ اپنی بات میں بے شک سچی ہیں، آپ اپنی بات میں بے شک سچی ہیں. سابقۃ فی وفور عقلک غیر مردودۃ عن حقک، کہتے ہیں آپ ان باتوں میں سچی اور عقل و خرد میں ہر لحاظ سے بالا تر ہیں، اور کسی کو حق نہیں کہ آپ کے قول کو رد کرے اور آپ کے حق کو لے لے. کسی کو حق نہیں پہنچتا. سمجھ شریف چاہیے کوئی نہیں. اچھا پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق نے پھر قسم اٹھا کے وہی جملے بولے لوگوں جو سنیوں کی کتابوں میں موجود ہے. واللہ قسم اٹھاتے ہیں، واللہ اللہ کی قسم، ما ادوت رأی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے ہرگز تجاوز نہیں کیا. میں نے رسول اللہ کی رائے سے ہرگز تجاوز نہیں کیا ہے. اب یہ باتیں کون بیان کر رہا ہے؟ ابو بکر صدیق بیان کر رہے ہیں. اور کس کو بیان کر رہے ہیں؟ سیدہ کائنات کو بیان کر رہے ہیں. اور کتاب کن کی ہے؟ ہماری ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لکھی ہے، بولے داتا صاحب نے لکھی ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے لکھی ہے؟ نہیں، ان کے بڑے مجتہد نے لکھی ہے، اور اتنا یہ سخت مجتہد ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. یہ جملہ لکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتا کہ کسی ہستی کی جو جناب والا توہین ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، بالکل ٹھوک دیتا ہے. اتنا ان کا متشدد مولوی. اور پرانی کتاب احتجاج تبرسی اس کے اندر لکھا ہے. اور پھر آپ نے پتہ کیا کہا؟ وَإِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَكَفَى بِهِ شَهِيدًا، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ذهبا ولا فضہ، کہ ہم گروہ انبیاء نہ سونے چاندی کے وارث ہوتے ہیں، نہ درم و دینار کے، نہ زمین کے، نہ گھر کے، بلکہ ہم وراثت چھوڑتے ہیں الکتاب والحکمہ والعلم والنبوت. ہم یہ چھوڑ کے جاتے ہیں. قبلہ ہم نے ان کی کتابوں سے بات دکھا دی کہ کوئی جھگڑا نہیں تھا. سیدنا صدیق اکبر نے بڑے پیار سے سیدہ کائنات سے بات کی تھی، بڑے پیار سے بات کی تھی، اور سیدہ کائنات نے بھی بڑے پیار سے بات سنی اور پھر تشریف لے گئی تھی.